السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ان بے شک الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا سواء برابر علیہم ان پر فانذرتہم خواہ آپ انہیں ڈرائیں ام لم یا نہ تنذرہم ڈرائیں انہیں لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ اللہ نے مہر لگا دی علی پر قلوبہم ان کے دل اور وعلی اور پر سمعہم ان کے کان وعلی اور پر ابصارہم ان کی آنکھیں غشاوۃ پردہ ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ ترجمہ: جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ بدقسمت لوگ کون ہیں؟ یعنی کہ وہ لوگ جو حق کو پوشیدہ کرنے یا چھپا لینے کے عادی ہیں اور ان کی قسمت میں یہی ہے کہ انہیں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ یہ کبھی اللہ تعالیٰ کی اس وحی کی تصدیق نہیں کریں گے جو آپ پر نازل ہوئی ہے، جیسے اور جگہ فرمایا آیت ہے ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب الألیم۔ ترجمہ: یعنی جن لوگوں پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے اگرچہ تمام آیتیں دیکھ لیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 96 تا 97۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب تک مرنے کے بعد عذاب نہ دیکھیں تب تک وہ اللہ کو، نبی کو اور قرآن کو جھٹلاتے ہی رہیں گے۔ ایسے ہی سرکش اہل کتاب کی نسبت فرمایا آیت ہے سورہ بقرہ میں 145 وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: یعنی ان اہل کتاب کے پاس اگرچہ تمام دلائل لے آؤ تاہم وہ تمہارے قبلوں کو نہیں مانیں گے۔ یعنی ان بد نصیبوں کو سعادت حاصل ہی نہیں ہوگی، ان گمراہوں کو ہدایت کہاں۔ تو اے نبی ان پر افسوس نہ کر، آپ کا کام صرف رسالت کا حق ادا کر دینا اور پہنچا دینا ہے۔ ماننے والے نصیب والے ہیں، وہ مالا مال ہو جائیں گے، اور اگر کوئی نہ مانے تو نہ صحیح آپ کا فرض ادا ہو گیا ہے، ہم خود ان سے حساب لے لیں گے۔ آپ صرف ڈرانے والے ہیں، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ ہی وکیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بڑی فکر تھی، حرص تھی کہ تمام لوگ ایماندار ہو جائیں اور ہدایت قبول کر لیں، لیکن پروردگار نے فرمایا کہ یہ سعادت ہر ایک حصے میں نہیں، یہ نعمت بڑھ چکی ہے، جس کے حصے میں آئی ہے وہ آپ کی مانے گا اور جو بدقسمت ہے وہ ہرگز اطاعت کی طرف نہیں جھکیں گے۔ بس مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کو تسلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم اگلی کتابوں کو مانتے ہیں، انہیں ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ وہ تو خود اپنی کتاب کو بھی حقیقتاً نہیں مانتے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کا عہد موجود ہے۔ تو جب وہ اس کتاب کو اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو نہیں مانتے جس کے ماننے کا اقرار کر چکے تھے، تو بھلا وہ آپ کی باتوں کو کیا مانیں گے۔